لیکن اب خبر یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ میں اپنے فوجی اڈے پر جنگی طیارے جن میں F-15 اور F-35 شامل ہیں بھجوا دیے ہیں۔ یہ اعلان سامنے آنے کے بعد گرین لینڈ میں عوام کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا، کیونکہ طیارے بھجوانے کے ساتھ ہی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ بھی شیئر کی گئی، جس میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کے اوپر جو امریکی پرچم ہے اس کو گاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ امریکن وائس پریزیڈنٹ JD وینس اور سیکرٹری خارجہ جناب مارکو روبیو بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ایک پلیٹ لگی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان 2026، یعنی اسی سال امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کے اوپر امریکی پرچم لہرا دیں گے۔ ٹروتھ سوشل پر امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ جو پوسٹ ہے اس کو شیئر کیے جانے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی طیاروں کا گرین لینڈ کی طرف آنے کے اعلان نے انفیکٹ گرین لینڈ کی عوام کو امریکہ کے خلاف بھڑکنے پر مجبور کر دیا، اور پھر گرین لینڈ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد گرین لینڈ میں امریکی سفارت خانے کے باہر جمع ہوئی، اور وہاں پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف شدید ترین نعرہ بازی کی گئی۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر یکے بعد دیگرے فرینچ پریزیڈنٹ اور جو برطانوی پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ ساتھ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے حوالے سے بھی تضحیک امیز بیانات سامنے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پرسنل میسج فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھجوائے گئے تھے، امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ جو ذاتی پیغامات ہیں ان کو بھی ٹروتھ سوشل کے اوپر شیئر کر دیا گیا، جس کے بعد یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا کہ کیا ایک ایسے صدر کو، ایک ایسے شخص کو امریکہ کے صدارتی عہدے پر برقرار رکھا جا سکتا ہے جو نہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر اور قوانین کو تسلیم کرتا ہے، نہ ہی کسی ملک کی آزادی اور اس کے وقار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سفارتی آداب کو بھی اب بالائے طاق رکھنے کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ایسی کسی بھی شخصیت کو کس طریقے سے امریکن صدارت کے عہدے پر فائز رکھا جا سکتا ہے؟ امپورٹنٹ صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد مختلف امریکی ماہرین امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس رویے کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر امریکہ کی سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ مستند آواز سینیٹر برنی سینڈرز کی طرف سے بھی اس ساری صورتحال پر شدید ترین رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی، کیونکہ ایران بھی اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی زد پر ہے۔ USS ابراہم لنکن اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی بحری جہازوں کی ایک بہت بڑی جو کھیپ ہے وہ روانہ کر دی گئی ہے خلیج کے لیے، جو اب ابنائے ملاکا کی حدود سے گزر کر آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اگلے 2 سے 3 روز تک یعنی جمعے تک خلیج میں پہنچ جائیں گی، اور ایسی پوزیشن پر لنگر انداز ہو جائیں گی جہاں سے وہ براہ راست ایران کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جنگی طیاروں کی مختلف جگہوں کے اوپر پوزیشننگ کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اردن میں بھی امریکی فوجوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ BBC کی طرف سے ایک خبر کو بھی شیئر کیا گیا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ BBC کی طرف سے اس کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والی خبر کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنائی روپوش ہو گئے ہیں، یعنی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اس بات کے خدشات لاحق ہے کہ ممکنہ امریکی کارروائی میں واحد نشانہ ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنائی ہیں، کیونکہ ان کو منظر سے ہٹانے کے بارے میں اسرائیلی پرائم منسٹر جناب نیتن یاہو اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ہی اس بات پر متفق ہیں کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے جناب آیت اللہ خامنائی کا منظر سے ہٹایا جانا ضروری ہے۔
اب اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایران میں بھی جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور مختلف جو سوشل میڈیا کے اہم ترین اور سرکردہ افراد ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ایران کی جو سرحد ہے، اور خاص طور پر ایسے مقامات جہاں سے اسرائیل اور اردن میں موجود امریکن ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان مقامات پر جو ایران کی فوج ہے وہ نہ صرف تعینات ہو گئی ہے بلکہ وہاں پر یہ جو میزائل لانچرز ہیں ان کو بھی وہاں پر ڈپلوائے کیا جا رہا ہے تاکہ ایسی کسی بھی صورتحال میں بھرپور جواب دیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی گرم ہے کہ حالیہ دنوں میں چائنا کی طرف سے ایران کے طرف تقریباً 54 کے قریب جو گلوب ماسٹر ٹرانسپورٹر طیارے ہیں وہ روانہ ہوئے ہیں، اور حالیہ دنوں کے اندر چائنا کی طرف سے ایران کو جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے HQ-9B وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے میزائل پروگرام کو مزید طاقت بخشنے کے لیے جو سالڈ فیول کے راکٹس ہیں وہ بھی فراہم کیے گئے ہیں تاکہ ایران کی جو سٹرائک کی کیپیبلٹیز ہیں وہ برقرار رہ سکیں۔ اسی حوالے سے امریکہ کے ایک جو امپورٹنٹ جرنلسٹ ہیں ماریو نوافل، انہوں نے اس پوسٹ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ خبریں اس وقت موجود ہیں لیکن آزاد ذرائع سے اس کی ابھی تک تصدیق سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ انہوں نے ایران کے چائنا اور رشیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعاون کا ذکر کیا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ چائنا کی طرف سے HQ-9 اور رشیا کی طرف سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم، یہ جو دونوں میزائل ڈیفنس ویریئنٹس ہیں یہ ایران کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ لہٰذا اس ساری صورتحال میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ انفیکٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کل ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے آیت اللہ خامنائی کے اوپر حملے کے بعد جو مختلف امریکی اڈے ہیں ان کو جہنم بنانے کا اعلان کیا تھا، اور آج BBC نے اس خبر کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنائی صاحب روپوش ہو گئے ہیں، انڈر گراؤنڈ منتقل ہو گئے ہیں، یا کسی محفوظ بنکر میں وہ پناہ لے چکے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال انفیکٹ اسی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ دنیا انفیکٹ اس وقت ایک بڑی جنگ، اور ممکنہ طور پر 2026 کو اگر جنگوں کا سال قرار دیا جائے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے یہ جو گرین لینڈ میں امریکی جنگی طیاروں کی آمد ہے اس پر جو خبر صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق امریکہ کے جنگی طیارے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو طیارے ہیں یہ گرین لینڈ میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر پہنچیں گے، اور اس حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ دفاعی ادارے نوارڈ کے مطابق گرین لینڈ کی حکومت کو ان طیاروں کی آمد سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور امریکی طیاروں کی نئی کھیپ پہنچانے میں ڈنمارک کی حکومت کو بھی جو ہے وہ آگاہ کرتے ہوئے جو خصوصی سفارتی جو چینلز ہیں ان کو بھی حرکت میں لایا گیا ہے۔ گرین لینڈ انفیکٹ آپ کو معلوم ہے کہ ڈنمارک کا ایریا ہے، اور یہاں پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی خاصے عرصے سے نظر ہے۔ وہ اپنے پہلے دور اقتدار میں بھی گرین لینڈ پر قبضہ جمانے کی بھرپور کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن وہ کوششیں بارآور ثابت نہیں ہو سکیں، اور اب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ جو نئی کوششیں ہیں گرین لینڈ کی عوام اس سارے عمل کو، خاص طور پر جنگی طیاروں کو گرین لینڈ میں ڈپلوائے کرنے کے عمل کو امریکی جو گرین لینڈ پر قبضے کے منصوبے کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی طرف سے جو شدید رد عمل ہے سامنے آیا۔ یہ جو پوسٹ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ہے۔ اس کے اندر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکن پرچم کو گرین لینڈ کی سرزمین پر گاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مارکو روبیو اور وانس امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آگے ایک پلیٹ لگی ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے گرین لینڈ US ٹیریٹری ایسٹیمیٹڈ 2026، یعنی اسی سال گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ والا جو معاملہ ہے گرین لینڈ والا وہ انفیکٹ امریکہ اور یورپی ممالک خاص طور پر نیٹو کے درمیان ایک بڑے سفارتی اور سیاسی تنازع کا سبب بن گیا ہے۔